اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر، اللہ کے احکامات پہ چلے تو اللہ کی قدر ہوتی، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے تو اللہ کی ناقدری ہوتی۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ چلے تو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی رہے، اور آخرت اگر اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس واسطے ہم قرآن جو پڑھ رہے ہیں قرآن کو غور سے سنو، میں پڑھنے والا بھی میں اور تم لوگ بھی غور سے اس میں غور کرنا، عمل کرنے کا۔ خالی سن لیے ہو گیا، اپنی منمانی زندگی نہیں گزارنا بلکہ اس کے موافق زندگی گزارنا، قرآن کے موافق زندگی گزارنا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کسی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی بات جتنے بھی قرآن کے اندر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ کہ اللہ کی بات انسان کی بات میں اور اللہ تعالیٰ کی بات میں فرق ہوتا ہے۔ انسان اپنے ذہن سے کام کرتا، اپنے ذہن سے انہیں سوچتا، مسئلہ ایک ہی رہتا، ہر ایک کے خیالات الگ الگ رہتے۔ کہ قرآن ایسا ہے کہ وہ ہر ایک کے خیالات کا نہیں رہتا، یعنی صحیح طریقے سے جو زندگی گزارنا ہے وہی جو ہے بتائے گا اللہ تعالیٰ، اپنے اپنے حساب سے نہیں بلکہ قرآن کے حساب سے اپنی زندگی گزارنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور 24 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 41 سے درس ہو رہا آج 41۔ الم تری ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی پاکیزی کی بیان کرتا ہے جو بھی آسمان اور زمین میں ہو، پر پھیلائے ہوئے ہیں پرندے۔ یہاں جو ہے یسبح کو جو ہے پاکیزی بیان کرنا بلکہ ترجمہ ہے اس میں۔ پاکیزی بیان کرنا جو ہے یہ بات کی باتیں ہیں، سب 200 سال بعد کی کتابیں، یعنی 150-200 سال کے بعد کی کتابوں کے جو حوالے ہیں وہ کتابوں کو دیکھ کے ترجمے کرے۔ یسبح کے معنی ہیں یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دیے ہیں وہ احکامات کے اوپر کاربند رہنا، وہ احکامات سے چلنا، یسبح کے معنی تیرنا۔ تیرنے میں کیا ہوتا، دو پیراں دو ہاتھاں کوئی جسم کو جو حرکت کرتے تو وہ خاموش بیٹھے تو نہیں ہوتا، کرنا پڑتا ہو۔ تو ویسی یہ ساری کائنات میں جو زمین آسمان کے اندر جتنے بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے عمل کر رہے ہو، رک رہے نہیں کوئی، ہر ایک اپنا کام کرتے جا رہا، ایک آئٹم سے لے کے گلیکسیز تک، پوری کائنات تک، ہر ایک اپنے اپنے اس میں جو ہے کام کر رہا ہے، کوئی رکاوا نہیں ہے ایسا۔ تو ہم یسبح کو جو ہے وہ تسبیح بولے تو کیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ واللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ وہ نہیں ہے، وہ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، وہ یسبح ہو صبح۔ والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلا ہوئے وہ بھی۔ تو کیا کر رہے ہو لوگ، کیا تسبیح کر لیتے بیٹھے بولو نا؟ ان کو جو پروگرام دیا گیا، ہر ایک پرندہ، ہر جانور، ہر چیز کائنات میں جتنے بھی ہے یونیورس میں، وہ پورے اپنے اپنے پروگرام کے حساب سے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ خاموش بیٹھے کوئی بھی نہیں ہے، ہر چیز
इंसान को छोड़ के। इंसान को इख्तियार है, तुम किताब पढ़े, किताब के अंदर जो अहकामात है उस पर जो है तुम करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर। बाकी जितने भी है सब के सब जो है अल्लाह के अहकामात के पाबंद है, वो बराबर काम कर। कुल्लु क़द अलिम सलातहु व तस्बीहहु, हर एक ने जान ली है सलात और अपनी तस्बीह। सलात क्या है? वो निज़ाम, वो प्रोग्राम जो अल्लाह ताला दिए हैं प्रोग्राम उनको, वो सब अपने अपने प्रोग्राम को जानते हैं। बकरी को क्या करना है, क्या खाना है, कैसा रहना है, उसको पूरे उसके प्रोग्राम के तहत ही चलता है। चाहे वो जंगल में या इंडिया की बकरी हो दो या अमेरिका की बकरी हो, या रेगिस्तान में की हो दो, या जो है क्या बोलते हैं पहाड़ों के अंदर रहने वाले बर्फ के, वो उनका पूरा एक ही प्रोग्राम। वो घास ही खाते हो, पत्ते वगैरह ही खाते, और उनके कैसी ज़िंदगी गुजारना है उनके प्रोग्राम के तहत ही ज़िंदगी गुजारते, उसके हट के नहीं चलते। और तस्बीह क्या है? अब उसमें लगे हुए रहते हो लोग, वो अमल में लगे हुए रहते हो लोग, नहीं रुकते। कुदरत ने ऐसी ऐसी चीज़ें दिया है, ताज्जुब होता। बकरियां होते, बकरियों को जो खुर होता ना, खुर को पंजे नहीं रहते ना, खुर है खाली। अब वो जो पहाड़ है, ऐसा पहाड़ है, ऊपर तक चढ़ते हो तो खुर के जरिए से। जब जरा इतनी जगह मिले तो उस जगह के ऊपर ही पैर रखते हुए रखते चलते। हम पैर हैं, हमारे हाथा हैं, हम नहीं चढ़ सकते। उनको ऐसा प्रोग्राम दिया अल्लाह ताला, प्रोग्राम के तहत। जानवर भी नहीं पकड़ सकते हो, चीते वगैरह भी जो है नहीं पकड़ सकते उसके ऊपर, वो ऐसा चढ़ते रहे तो वो नहीं चढ़ सकते, जबकि पंजे हैं। कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है, वो निज़ाम के तहत हर एक की एक हिफाजत है। वो हिफाजत के हिसाब से वो लोग हर एक को एक जो है दिया उन्हें प्रोग्राम। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह जानता है जो वो करते हैं। जो आदमी जो भी जो है कायनात में है वो क्या कर रहे हैं वो सब अल्लाह जानता है, उसको मालूम है किसको क्या काम दिए और कौन क्या काम कर रहा है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह की बादशाहत है आसमान के ज़मीन में। पूरी कायनात पे आसमान और ज़मीन बोलो तो पूरे यूनिवर्स में किसकी बादशाहत है, किसकी मुल्कियत है? वो अल्लाह की, किसी दूसरे की किसकी भी नहीं। ये घर किसका है? नहीं है अपना, आज नहीं, आज है कल चले आते। हर आदमी ये समझता कि मेरी जायदाद है, मैं इस मुल्क का जो है फला हूँ, ये गांव का मेरा वो हूँ, फला हूँ, यहाँ हूँ, ज़मीन इतनी है मेरी, वो है, मेरा घर ऐसा है। मेरा है नहीं, मेरा रहे तो साथ में लेके जाना ना भाई। नहीं, एक साहब घर बनाए बंडलागुड़े में, ऐसा शानदार शाही महल है, शाही बादशाहों का घर में नहीं रहता वैसा बना दिया। अभी नहीं गए उसमें, घर में जाने वाले हैं, वीडियो देखा हमने, शाही महल बना दिया। क्या रहना है, सर्दी में है तो चले आना है, बेचारों को बात करने भी नहीं आता। समझे ना? ये इंसान जिंदगी गुजारने के वास्ते कैसा ज़िंदगी गुजारना गौर फिक्र से कर लेना। हम यहीं से अपने को जन्नत बना लेना है तो वहाँ जन्नत नहीं मिलती तुम्हारे। वहाँ के लिए असल क्या है, वो आखिरत की फिक्र ही नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ते, तो कुरान पढ़ते, सब पढ़ते, हर चीज़ खैरात करते, सब करते, मगर हकीकत में आखिरत की नहीं है उनको। आखिरत में हमको क्या है, कैसा यहाँ ज़िंदगी गुजारना है,
کیونکہ ہمارے کو سمجھا ہی نہیں بھائی، قرآن میں کیا ہے ہم کو سمجھا ہی نہیں. بس تم اللہ تعالیٰ دیا نا عیش کرو. یہ پیسہ کہاں دینا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ انفاق کرو. انفاق کرنے کا جو آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہ تم سے پوچھ رہے ہیں انفاق کے تعلق سے. قل الافواہ، ارے تمہاری کہہ دو تمہاری ضرورت سے زیادہ دے دو. وہ ایک ہی جگہ ضرورت سے زیادہ دے دو کر دیے، اس کے بعد جتنے بھی جگہ انفاق آیا خرچ کرو کر دیے. کیونکہ اپنے کو دینا نہیں ہے نا، دینا نہیں ہے. وہ عالمہ رہن دو، بادشاہ رہن دو، کوئی بھی رہن دو، اس کو دینا نہیں ہے. اس واسطے خرچ کرو بول کے گر دیا. خرچ کرے کتنا کرنا؟ 2.5% بھر کے کر کے ختم. 2.5% سال میں ایک دفعہ دینا. رمضان میں دیے تو 70 درجے زیادہ ہوتا. یہ پورے جو ہمارے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں نا، پورا بگاڑ کے رکھ دیا. قرآن کو نہیں سمجھے ایسا کر دیا. قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. اب دوسرے جتنے بھی کتاب ہیں وہ انسانوں کی کتابیں ہیں. وہ انسانوں کی کتابوں کو قرآن کے گھیرے میں لے لی. قرآن کے اطراف وہ کتابیں ہیں سمجھو. ایک عالم ہے، عالم کا کورس کرنا ہے ہم نے، قرآن کم، وہ کتابیں پورے پڑھاتے. ایسے پڑھاتے، اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں اس میں، بچوں کو بھی پڑھاتے بچوں کو بھی پڑھاتے. مگر وہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتے، ویسے گندے، وہ بچوں کے ذہن کو گندا کر دیتے. سمجھدار ہے، قرآن کی طرف توجہ ہے تو وہ الگ بات ہے. قرآن کی طرف توجہ نہیں رہنے والا اس کا دماغ صحیح نہیں رہتا. اس کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا. عالم بنتا انہیں ضرور، عالم کے ساتھ انہیں جو ہے آخرت کی فکر کے ساتھ رہتا نہیں رہتا وہ کوئی یقین نہیں ہے. اس واسطے ہم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی بادشاہت ہے آسمان و زمین. پوری کائنات میں اللہ کا ہی حکم چلتا، کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں کچھ بھی کر لو، روز محشر میں اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. وہاں جو ہے اپنے کو حساب دینا ہے، اس کے سامنے جانا ہی چاہتا. الم تری ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتری ودق یخرج من خلالہ. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادل چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر دیکھا ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے. جو سمندروں سے پانی بھاپ جو اڑتی ہے اس کے بادل بنتے. بادل بن کے تہ بتہ اس کو جو ہے پھر ہواؤں کے ذریعے سے جاتے ہوئے تہ بتہ اور بڑھتے رہتے ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے بڑھ جاتا ہوں. بڑھ کے اس کے اندر جو ہے ہوا، ٹھنڈی ہوا چل جاتی تو اس وقت انہیں بارش کے ذریعے نکلتا ہے. ایک پورا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت کرتا کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. وہ کرے بھی تو فیل ہو جاتا انہیں. جیسا بارش سے اپن فائدہ اٹھا سکتے، آرٹیفیشیل بارش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کرتے بارش ہوتی مگر ویسی بارش نہیں ہو سکتی، ویسا فائدہ اپنے کو نہیں ملتا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. اور آسمان میں جو پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے. اوپر تو بادل کیا ہے، خالی صاف ہے، گیس کی ویسے ہے. جب وہ پانی کے خطرے یعنی باریک خطرے جب وہ گرتے آتے آتے کیا ہوتے ہو، پانی کے بوند بن جاتے. وہ بوند جو ہے اور ٹھنڈی ہوا لگتے ہی جو ہے اپنے جو ہے اولے بن جاتے.
बर्फ की वजह से गोले बन जाते, छोटे भी बनते बड़े भी बनते ओले। वो कुदरती निज़ाम है। वो इतनी ठंडी हवा हो जाती कि वो ऊपर से नीचे आने तक वो बर्फ बन जाते हो। एक एक दफ़ा ऐसे जो गिरते हो ओले, जो सिला गिर जाते बड़े बड़े, यहाँ से तो 3-4 मीटर तक, 3 मीटर तो देखे हम, उतने लंबे मोटे इस वैसा गिरते। तो कुदरती निज़ाम है वो निज़ाम के तहत ही होता। फिर वो जिस पर चाहे उसे डाल देता है और जिससे चाहे उसे फेर लेता है। अब जिधर डालना है, किसी को तबाही करना है, खेतों को तबाह करना है, तो ओले बड़े बड़े ओले गिर जाते, सब गिर के जो तबाह हो जाता, और किसी की तरफ नहीं गिरता। तो ये कुदरत अपनी तरफ से करता। यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अब्सार, करीब है कि उसकी बिजली की चमक आँखों को ले जाए। अब बिजली जो चमकती है, देखेंगे जो एकदम बिजली चमकती, दिल भी धड़कता, आँख एकदम मुझे जाते। वल्लाहु खल्क़ कुल्लु दाब्बतिन मिन माइन, और अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। वो जानवर करे, दाब्बा बोले तो जान, जिसमें जान रहती उसको दाब्बा बोलते। वो तर्जुमा जानवर कर दिए, हर जानदार को, जिसमें इंसान है, जानवर हैं, चरिंद परिंद जो भी है, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया। उसको पूरा पानी में से फिर बाहर आने तक का पूरा कुरान के अंदर जिक्र है उसका पूरा, कैसा कैसा जो है वो जानवर बना, इंसान बना, जो भी बना, तो उसे पूरा बताया हुआ है। फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही व मिनहुम मन यमशी अला रजलैन व मिनहुम मन यमशी अला अरबा यखलुकुल्लाहु मा यशाउ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बस उसमें से कोई अपने पेट पर चलता है, अपने पेट पर चलता है। सांप जो चलते ना, सांप है अपने पेट के ऊपर चलते हुए, पैरा नहीं है। और उनमें से कोई 2 पाँव पर चलता है, और उनमें से कोई 4 पाँव पर चलता है। मुख्तलिफ 2 पाँव पर, 4 पाँव पर और पेट पर, ये सब जानदार। अब उसमें 2 पाँव में चलने वाले हम भी हैं उसमें। यखलुकुल्लाहु मा यशाउ, और अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है। अरे किसको कैसा पैदा करना है वो नहीं पता। हमको इंसानों में पैदा करा, उन को जो जानवरों में, चरिंद में, परिंद में, मकड़ों में, चुमटियों में, उसमें पैदा करा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है। हर चीज़ जो है पैदा होती है, उसके सिस्टम है, बगैर सिस्टम के कोई चीज़ पैदा नहीं। वो सिस्टम के तहत ही चीज़ पैदा होती है, वो सिस्टम के तहत ही बढ़ने के बाद मौत वाक़ई होती है। हर एक की मौत वाक़ई है। कुछ एक ऐसी चीज़ है, जेली फिश, उसको मौत नहीं है। वो उसका जो क्या बोलते हैं, वो एक ही चीज़ है। अपने को जितने जो रहते ना सेल्स, वो एक ही सेल है। वो 2 सेल 3 सेल नहीं है, एक ही सेल में बना होने, जेली के रहता होने। वो दूसरे खाए पे मरता, नहीं तो नहीं मरता हूँ। कुदरत रखा ऐसी भी चीज़ों को बताया, अपने इंसान को बताया कि देखो ऐसे भी चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं। उसकी मौत कब होगी, कोई खा लिए तो मौत होती, नहीं तो मौत नहीं होती। अब उन्हें इतना जो है नरम है, अपन पकड़े हुए तो वो इतना रहने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी है। तो ये हम हर चीज़ में गौर करना, अल्लाह ताला किस कैसे चीज़ें पैदा करा, उसने हमको कैसा पैदा करा।
پورے زمین پر جتنے بھی ہیں جاندار ان سب میں ہم لیڈر ہیں، انسان لیڈر ہے، ان سب کو کنٹرول کر کے اپنے حساب سے چلا سکتا ہے، وہ ہم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ مارنا الگ ہے، وہ شیر ہے اپنے کو مار کے ختم کر دیتا، اور اپنے کو جو ہے جیسا اپن شیر کو اس کو پالتے کرتے اس کو کام لیتے کرتے تو اپن اپنے سے نہیں لے سکتا انہیں کام۔ تو یہ غور کرنا کہ اپنے کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو ہم کس کے اپن اللہ کے حکم کے مطابق رہنا، ہم کو مرتبہ دیا۔ حساب کتاب انسانوں سے ہوتا ہے، دوسرے کسی چیز سے بھی حساب نہیں ہوتا، ہم سے حساب لیا جاتا اللہ تعالیٰ۔ تو اس واسطے ہم ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، قانون پہ چلنا، اس کے اپنی منمانی زندگی نہیں گزارنا، اللہ کے مطابق کیا حکم ہے کیا منع کیا اس پہ جو ہے ہم غور و فکر کرنا۔ یخلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ایک آیت چھوڑ دیا میں، وہ اب پڑھو میں۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، بے شک اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ رات اور دن جو بدلنے کی ہے، زمین جو اپنے مدار میں جو پھر رہی، محور میں پورے اپنے جو پھر رہی نا، پھرنے کی وجہ سے رات اور دن ہو رہے، وہ رات دن ہونے کے پھرنے کی وجہ سے پھر زمین سورج کی طرف پھرنے کی وجہ سے اس میں موسم آ رہے ہیں، سردی گرمی بارش۔ یہ کچھ علاقوں میں خالی سردی گرمی رہتی، اپنے پاس جو ہے 3 موسم ہے۔ یہ 3 موسم جو ہے وہ سورج کے اطراف پھرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ہمارے غور فکر کرنے کی باتیں ہیں، خالی ایسی جو ہے دن ہو گیا رات ہو گیا، یہ موسم آ گئے، کیا ہے یہ خود بخود پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے انسانوں کے لیے، زمین پہ جانداروں کے لیے بنایا وہ سسٹم ہے۔ تو جو ہے خالی وہ چاہے تو سورج کے اطراف ایک ہی اس پہ پھر سکتا تھا، زمین پھر سکتی تھی، نہیں، اس کو جو ہے دائرے ایسا کراس جو پھرتا ہوں، وہ پھرنے کی وجہ سے موسم آ رہی۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء واللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور ان سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ لقد انزلنا آیات مبینات، تحقیق ہم نے واضح آیتیں نازل کی۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے جو آیتوں میں سمجھا بتا رہا ہے، کائنات کے معاملے ہوں تو اپنا معاملہ کچھ کھول کے سمجھا دیا۔ عقل رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، کھول کے بتا دیا، کوئی چیز نہیں چھوڑا اس میں، ہر چیز بتا دیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کیسا دیتا؟ قرآن پہ چلنا، اگر اپنی خواہش ہے، اپن چلنا چاہتے ہیں تو اپنے کو صحیح راستے کی رہنمائی کرتا۔ ہم نہیں چلنا چاہ رہے ہیں تو اپنے کو رہنمائی کچھ بھی نہیں کرتا، اپنے اوپر ہے پورا۔ اللہ جو ہے اللہ ہدایت دیتا، تو اللہ کب ہدایت دیتا؟ اپن چاہنا، ہم ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہے تو ہدایت دیتا، نہیں تو نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا ہدایت۔ اللہ اگر اللہ ہی ہدایت دینا رہتا تو کوئی بھی جو ہے ناانصافی ہوتی، ایک کو ہدایت دے رہا ہے ایک کو ہدایت نہیں رہا تو ناانصافی ہو جاتی۔ جو چاہتا ہے ہدایت کا طالب ہے اس کو ہدایت ملتی، جو ہدایت نہیں چلنا چاہتا، اپنی مرضی سے چلنا چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ۔
वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और वो कहते हैं हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने हुक्म माना, इताअत की, फिर उसके बाद उसमें से एक फरीक फिर गया और वो ईमान लाने वाले नहीं। अब लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सो भी बोल रहे हैं, हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए तो इस पे अमल करे तो ईमान लाए जैसा, कुरान पे अमल करे तो ईमान लाए जैसा। फिर उसके बाद उनमें से एक फरीक फिर गया, सब सुनते हुए भी अपनी मर्जी के मुआफिक चला, माँ बाप की सुना, रिश्तेदारों की सुना, समाज में कैसा रहना चाहे वो देख लेते रहा, वो सब देख लेते हुए जो है अल्लाह के अहकाम के खिलाफ चल गया। अल्लाह बोल रहे वो मोमिन नहीं है, हकीकत में वो मोमिन नहीं है। वइज़ा दुऊ इलल्लाहि रसूलिही लियहकुम बैनहुम इज़ा फरीक़ुम मिनहुम मुरिदून, और जब वो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि उनके दरमियान फैसला करे तो नागा उसमें से एक फरीक मुंह फेर लेता है। अल्लाह और रसूल की तरफ जब बुलाया जाता है, अब यहाँ दो माने भी निकलते इसके, हुक्म कर, अल्लाह और रसूल की तरफ जो हुक्म होता वो हुक्म पे मान लो, उनको जो है कामयाबी मिलेगी। और एक होता दो फरीक़ों में झगड़ा हो गया, होने के बाद कोई मोमिन है तो उन्हें क्या करना, उन्हें अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करना। अल्लाह रसूल की तरफ रुजू आज जो है हम में जो कुरान को समझने वाले हैं वो कुरान के हिसाब से फ़ैसला करते हो तो उसकी तरफ बुलाया जाए तो जो है जब वो ये फ़ैसला कुरान से होगा तो वो उनके दिल में एक वो आ जाता है कि हमको कैसा इस पे जो है हमारा फ़ैसला सही नहीं होगा, लिहाजा वो नहीं बोलते। तो अगर मेरे तरफ फैसला करने का है तो हम बैठेंगे, बैठ के सुनेंगे, फैसला मानेंगे। वो फैसला मेरे खिलाफ है तो मैं कहीं सुनूंगा नहीं सुनूंगा। तो अल्लाह रसूल की तरफ जब बुलाया जाता है को फैसला करने के वास्ते तो वो लोग नहीं करते। कई केसा देख लो आप, वो बैठ के बात करके जो है कुरान के हिसाब से जो है चलेंगे बोले तो नहीं सुन के क्या करते, कोर्ट को चले आते। कोर्ट गए तो कोर्ट में क्या रहता, अब सड़ो उसमें, साल 2 साल तक फिरते चलें। अपने पास कुरान है, कुरान के हिसाब से हम फैसले कर दे सकते हैं, अपने को समझ नहीं आता। कुरान के हिसाब से फैसला कर लिए तो मामला ख़त्म, जब हो जाता फैसला। मगर अगर हम ये उलमाओं के पास, मुफ्तियों के पास गए समझो, वो लोग क्या करते, फ़िक़्ह की किताबों से निकाल के देखते रहते हो तो किस बुनियाद पे इसको फैसला करना है, फ़िक़्ह के हिसाब से देखते, कुरान से नहीं देखते लोग। अब वो मुंसिफ में जो आता सवाल पूछे तो जुमे के दिन जो आता सवाल जवाब होते, सवाल करे तो वो साहब जो है जो जवाब देते फ़िक़्ह के हिसाब से देते, कुरान से नहीं देते। बहुत कम, तकरीबन पूरा फ़िक़्ह इंसानों की किताबों के हवाले से देते हैं। अब वो बोलते कि वो लोग जो काम करे बहुत अच्छा काम करे, हम जो गौर करें तो इतना जो है बिगड़ा हुआ है मामला, कुरान के ख़िलाफ़ जाते हैं। और वो समझ में नहीं आता वो लोग को, क्योंकि उनको पढ़ाया जाता, उनके ज़हन में बिठाया जाता। तो इससे पहले जो काम करके किताब में लिख दिए ना, ये तो वो सब इतना अच्छा काम कर दिया, अब तुम सोचने की ज़रूरत नहीं, वो किताबों पे चलो, कुरान की तरफ तवज्जो ज़रूरत नहीं है। कुरान देख ले तो अपन समझ सकते हैं, पर वो लोग नहीं करते, वो फ़िक़्ह की किताबों से पढ़ते। वइन लम यकुन लहुमुल हक़्क़ु यातू इलैहि मुज़इनीन, और अगर उनके लिए हक़ हो तो उसकी तरफ गर्दन झुकाए चले आते हैं। फैसला उनके मुआफ़िक़ अगर करे तो बोलते कि नहीं हम अल्लाह रसूल के हुक्म पे चलने वाले हैं, हम हमारे बहुत अच्छा फ़ैसला है सब बोले। अगर उनके ख़िलाफ़ है वो फ़ैसले को नहीं मानते, कुरान के हिसाब से फ़ैसले को नहीं मानते लोग, अगर उनके ख़िलाफ़ है। और करो इसमें, उनको
ابھی چند دن پہلے ہوا ہے صاحب، فیصلہ کرو بولے، فیصلہ کرو بولے تو ان کے موافق کرنا فیصلہ، موافق نہیں ہوتا فیصلہ، قرآن کے حساب فیصلہ کرنا پڑتا، قرآن کے حساب سے فیصلہ کرے تو وہ غلط ہو جاتا ہو۔ کسی کو ناحق کسی کے ساتھ جو ہے ظلم کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنی انا، اپنے جو ایگو میں آ کے ایک انسان کو، جو ہمارے سامنے جو انسان رہتا وہ انسان کو پورا نیچے گرا دیتا، ہمارے جیسا انسان ہے۔ اللہ ہم کو تھوڑا دیا تو ہم جو ہے ایسا آکڑ رہے ہیں جیسا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں سب معلوم آتا ہمارے پاس کیا ہے، وہاں کا دیکھنا، یہاں کا کچھ بھی نہیں دیکھنا، انسان کو انسان کی سطح پہ نظر دیکھنا، مساوات، وہ کیا کام کرتے نہیں دیکھنا۔ اب تم جتنے بھی جو ہے بڑے سرمایہ دار ہیں، بلینئرس ہے، کیا انہیں کچھ کام کر کے پیسہ کما سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کما سکتا ہوں، ایک پیسہ نہیں کما سکتا، سب لیبر کام کرنا پڑتا، اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے کرے تو انہیں پیسہ اس کا نہیں آتا، نہیں تو نہیں آتا اس کا نہیں پیسہ۔ مطلب انہیں مجبوری سے نہیں، ابھی نہیں سمجھتا میرے پاس پیسہ ہے، میں بڑا، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ کام بند کر دیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ مقام، ان کا مقام دینا، انسان کو جو ہے مقام دینا، کیا کام کرتے کا نہیں دیکھنا، وہ ہمارے برابر کا انسان ہے، وہ برابر انسان کو برابری دینا، اس کو کم نہیں سمجھنا۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہی ظالم۔ جب فیصلہ ہوں گا تو ان کے خلاف اگر گیا تو وہ سمجھتے کہ اللہ رسول ہمارے خلاف بول رہے ہیں، میرے خلاف ہو گیا تو فیصلہ تو غلط ہے، فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح فیصلہ ہم اپنے طرف سے سوچنا ہے، کتاب کے ذریعے سے دیکھنا، کتاب کے ذریعے سے دیکھ کے ہم وہ فیصلے کو ماننا، اگر مومن ہے، مسلمان ہیں تو۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مرضی ہے اپنی، جو چاہے کر لو، جیسی چاہے زندگی گزار لو، کچھ بھی نہیں۔ سامنے والے کو انسان نہ کو سمجھے، جانور ہی سمجھے، کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پیر کی جوتی ہے، 2% کا آدمی ہے، بولے 2% کا آدمی انہیں نہیں ہے، ہم 2% کے آدمی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بولے تو اس کو نیچے گرا دیے تو ہم نیچے گر جاتے، وہ نہیں گرتا، سامنے والا نہیں گرتا۔ اب کئی کیساں دیکھو، زمین کے جھگڑوں کے جو کیساں ہوتے 4-5 سال، ایک ایک تو 10 سال، 11 سال تک چلتے رہتے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ بیٹھ کے بات کر لے کے قرآن کے حساب سے جو ہے بیٹھ کے بات کر لے تو ختم ہو جاتا ہے، مگر ضد ہر درمی آ جاتی ہے۔ تو وہ ضد ہر درمی جو ہے اس کو تباہی کی طرف لے آتا، وہ چاہے عدالت میں جاؤ یا کسی دوسرے کی طرف جاؤ، قرآن کے حساب سے اگر بیٹھ کے بات کرے سامنے والا، اپن دونوں بھی بات کرے، دونوں بھی تیار ہو گئے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک کیس آیا، زمین کا کیس آ گیا، تو انہیں بولا کہ وہ میری زمین کا تھوڑا حصہ انہوں جو ہے اپنے کھیت میں ملا لیے، تھوڑا لے لیے بول کے بولے۔ وہ سامنے والے بولے کہ میں نہیں لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میرے سامنے تم دونوں فریق جو بات کریں گے، جو اچھا بات کر کے انہیں اپنی نمائندگی کریں گا تو میں اس کے حساب سے فیصلہ کروں گا۔ تو وکیل بحث کرتے نا، وکیل بحث کرے، وکیل کے بحث کی بنیاد پہ جج فیصلہ دیتا، حقیقت کیا اس کو نہیں معلوم ہے۔ تو ویسے ہی انہوں بولے تم دونوں میں جو اچھے ڈھنگ سے جو سمجھا کے بتائیں گا کہ میرا فیصلہ، تو میرے اس کے خلاف ہے، مگر حقیقت میں اگر کوئی آدمی اس میں سے کسی کا حق مار دیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔
تم کو معلوم ہے کون حق کو مار دیا، کون نے مارا، تم لوگوں کو معلوم ہے. اگر کوئی ایسا کرا تو وہ جہنم میں جائے گا. تب دونوں نے بولا ہمارے کو نہیں ہونا. یہ ہوتا جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھا تو وہ ڈر جاتے، وہ خوف آ جاتا آ کے اپنے فیصلے کو بدل لیتے ہو. میں کرا سو غلطی ہے بھائی، واقعی نہیں کرو. اب ہمارے کو جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے نا بھائی. حساب ہوں گا، وہ حساب تو بات کی بات ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ایسا ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا. اگر فیصلے کو ہم غور کریں تو اس میں یہی ہے، اگر فیصلے کے مطابق اگر نہیں کرے تو جہنم میں جاتے ہیں. ماننا پڑتا ہے. انصاف کرو، انصاف کرو گے تو انصاف قرآن سے انصاف ہوتا ہے. خالی ان کی بات، کسی کی بات کو سن لے کے اس کے طرف فیصلہ کرنے سے نہیں ہوتا نا. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی ظالم ہے. جو انہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں. وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کے میرے اپنی طرف حساب سے فیصلہ ہونا بالکل سمجھتا، وہ ظالم ہے. یا ہم یہی دیکھنا، ظالم آیا، فاسق آ گیا، فاجر آیا، کافر آیا، مشرک آیا، وہ میں ہوں کیا دیکھ لینا، میری طرف توجہ لینا. وہ میرے طرف توجہ نہیں لے کے کیا کرتے، وہ کافروں کے تعلق سے ہے، میں تھوڑا ہی ہوں کافر اور تو مسلمان. تو قرآن بالکل نہیں سمجھنا. قرآن کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جتنے بھی وہاں نافرمان ہے، وہ نافرمانی میں ہوں کیا، میں کر رہا ہوں کیا. ٹھیک ہے، تو بات سمجھ. غور فکر کرو، قرآن کو غور فکر کر کے اس میں جو ہے اپنے اپنے حساب سے دیکھ لیتے ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بند کرو.